دوسرے پر دعوت کا کوئی اثر نہیں۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تم دعوت دینا چاہتے ہو اس کو سمجھنے کے بعد اپنا عمل ثابت کرو، کہ تم خود بھی وہ کرو جس کی تم لوگ دعوت دیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز کو سمجھیں کہ نماز کا وقت کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھتے ہم کس لیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پھر خود تو نماز نہ پڑھے، یہ سمجھ آ گئی کہ نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اس کا اوقات یہ ہیں، لیکن خود پڑھتا نہیں ہے اور دوسروں کو کہتے ہیں چلو بھائی مسجد نماز پڑھو، تو اس سے اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا تو پھر ہم ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں، پہلے خود کو وقف کرو جان کے اس کام کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو وقف کر لیا، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا تو پھر آسانی ہوگی۔ تو دوسری حکمت کا معنی علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ خود اس پر اپنا عمل ثابت کرو۔ اگر آپ کا عمل ہوگا، آپ کی محنت ہوگی، آپ کی کوشش ہوگی تو آپ کی دعوت میں اثر ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اور تیسری چیز جو علماء نے لکھی ہے کہ جس کو تم دعوت دے رہے ہو اس کو موقع مناسبت کے اس سے دعوت دو۔ ایک آدمی سودا سلف لینے کے لیے بازار گیا ہے، دکان سے سودا سلف لے رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جی میں نے آپ کو کوئی دعوت دینی ہے، تو میرے خیال میں انتہائی نامناسب ہوگا، نہ وہ آپ کی بات کو سمجھ پائے گا، نہ آپ اس کو کوئی سمجھا پائیں گے۔ تو موقع اور مناسبت کے حوالے سے یہ جو ہمارے اجلاسات ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم موقع اور مناسبت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ موقع اور مناسبت ہو تو پھر آپ کی دعوت یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی کو پکڑ لیا، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے آپ نے اس کو روک لیا، آپ کی اس دن چھٹی ہے، کسی دوسرے کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، آپ نے روک دیا کہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور آپ اسلام اور دین کی دعوت قبول نہیں کرتے، آپ ختم نبوت کا وہ کام نہیں کرتے، تو ادعو الی سبیل ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا معنی یہ ہے کہ پھر اس جس کو دعوت دے رہے ہوں اس کا ذرا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ کیا میں اس کو اس قابل بناؤں۔ تو اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو تم دعوت دینا چاہتے ہو، جس کو سمجھانا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اپنے گھر، اپنے مجلس، اپنی بیٹھک، اپنے اس میں دعوت دیں، پھر اس کا اکرام کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے پانی پلا دیں، کوئی تھوڑی بہت اکرام وغیرہ کر لیں۔ جب وہ آپ کے اکرام سے، آپ کے تعلق سے، آپ کے قربت سے متاثر ہوگا تو آپ کی بات توجہ سے سنے گا۔ ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ، ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں ہم غصے کے ساتھ بھی، گالی کے ساتھ بھی، نامناسب الفاظ کے ساتھ بھی بیٹھو ادھر میری بات سنو، آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو اور تعلق خراب ہو تو پھر وہاں آپ کے مناسب الفاظ کو بھی وہ درگزر کرتا ہے، اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ اب اس کو کہیں بھائی جان آپ بیٹھے، میں آپ سے دو چار، نہیں بیٹھتا، نہیں سنتا آپ کی بات، تو پہلے اس کے لیے ماحول بناؤ، پہلے اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کرو کہ وہ آپ کی بات سنے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آگے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ، کہ پھر اس کو بہتر طریقے سے، بہتر موضوع کے ساتھ، بہتر اس کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور پھر جب کوئی بات کرو تو دلیل کی بنیاد پر کرو۔ اگر آپ کی بات حق دین ہے اور آپ کو اپنے حق اور دین کا مطالعہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے
کہ میرے اس ختم نبوت کے کام کا، جمعیت علماء کے کام کا، میرے یہ ٹھیک ہے ثواب تو کما لیں گے، لیکن اگر ہم نے خود نہیں سمجھا اس کام کو، پھر ہمارے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. لہذا اس کے دلائل کو سمجھنا، سب کچھ کرنا، اس کے بعد موضوع، جگہ، موضوع، مناسبت، اس کے ساتھ اگر آپ دعوت دیں گے تو پھر آسانی. وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہ چند گزارشات ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، گھر کا کام ہو، اس میں تو یقیناً ہمیں اس طرح کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی. گھر کی ضروریات ہیں، ہم نے آٹا لینا ہے، ہم نے گھی لینا ہے، ہم نے مرچیں لینی ہے، ہم نے نمک لینا ہے، بازار جاتے ہیں، اس میں ہم اس طرح کی مجلس نہیں بناتے کہ اس کے لیے مشاورت کی جائے، بٹھایا جائے. میرے گھر میں آج آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، میرے گھر میں تیل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس کے لیے میں مشاورت کروں، پورے محلے کو جمع کروں تاکہ لوگ آئیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا. اس طرح نہیں ہوتا، وہ آپ کا انفرادی عمل ہے. لیکن جو اجتماعی عمل ہے، جس کو ہم نے سب مل کر کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں مشاورت کی بھی ضرورت ہے، بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے، آنے کی بھی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں یہ جو اجتماعی عمل ہے، یہ انفرادی عمل سے زیادہ معتبر ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم پر فرض ہے اور ہم اس کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن اجتماعی کام کو ہم فرض ہی نہیں سمجھتے، ایک اضافی کام سمجھتے ہیں. نہیں، اجتماعی کام بھی ہم پر فرض ہے. اللہ کے دین کو آگے لے جانا یہ ہم پر فرض ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، کام پورا ہو گیا. اگر ہم نے اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے تو پھر ہمیں اس اجتماعی کام کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے کام بہت آسان ہے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے. ان مشکل حالات میں آپ لوگ وقت دیتے ہیں، آتے ہیں، پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، مختلف اجتماعات کرتے ہیں، تو یہ یقیناً آپ حضرات کے لیے مستقبل میں خیر شگون ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس کام کو پھیلائیں گے بھی، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے. مقامی سطح پر یقیناً مشکلیں ہوتی ہیں. ابھی میرے سامنے بھی آپ حضرات نے ذکر کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو، لیکن باہر کے اس کو بھی مشاورت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اگر آپ حل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. میں آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ آپ نے جو عزت بخشی ہے، آپ نے جو اکرام کیا ہے، اس پر میں آپ کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ حضرات کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.